السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 231 ایپیسوڈ نمبر 231 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے 10ویں باب سے ہم آخری حکایت سن رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سچی حکایات کے 11ویں باب کا آغاز ہوگا۔ حکایت نمبر 760، ماں کا حق۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک رات کی بات ہے، سردی سخت تھی اور تو چھوٹا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا اور تو نے پیخانہ کر دیا۔ تیری ماں نے اٹھ کر بستر کو دھویا۔ غریبی کی وجہ سے گھر میں دوسرا بستر نہ تھا۔ اسی گیلے بستر پر کڑکڑاتی سردی میں تیری ماں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا۔ تو کہتا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اے نادان، ابھی تو اس ایک رات کا حق بھی تو ادا نہ کر سکا۔ سبق: ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ باپ سے زیادہ ہم پر ماں کا حق ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کی جائے وہ کم ہے۔ سچی حکایات کے تیسرے اور چوتھے حصے میں اس ایمان افروز سلسلے کا 10واں باب گزر چکا ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس کا 11واں باب شروع کر رہے ہیں۔ مختلف حکایات کا سلسلہ چونکہ بڑا طویل ہے، اس لیے اس باب میں بھی مختلف حکایات درج ہیں۔ حکایت نمبر 761، تشریف آوری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کی دیوار کی تعمیر میں مشغول تھے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کعبہ شریف چاروں طرف جھکتا ہوا نظر آیا اور پھر مقام ابراہیم میں سجدے میں گر گیا اور اس میں سے تکبیر اور تحلیل کی آواز آنے لگی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس سے آواز آئی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ارکان کعبہ آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجنے لگے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں باب صفا سے باہر نکلا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر اور تحلیل میں مشغول نظر آنے لگی۔ میں ان کی آواز سن رہا تھا۔ پھر یہ آواز سنی کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر میں نے بتوں کو دیکھا، وہ اوندھے منہ گرے ہوئے نظر آئے۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ عالم بیداری میں ہے یا عالم غیب میں۔ جب گھر پہنچا تو گھر کے ارد گرد عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ گھر سے مشک اور عنبر کے حلے اٹھتے نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود نکلی اور آپ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ آمینہ کے چہرے پر کوئی درد وغیرہ کا اثر نہ تھا، ہاں ان کی پیشانی پر جو نور چمکتا نظر آیا کرتا تھا
وہ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا، آمینہ پیشانی کا وہ نور کہاں ہے؟ تو بولی، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی ولادت کے بعد ہاتف سے مجھے آواز سنائی دی کہ اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا آسمانوں پر نام محمود ہے، اور توریت میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، اور قرآن مقدس میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے آمنہ سے کہا، چلو مجھے میرا پیارا بچہ دکھاؤ۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو ایک عظیم شخص تلوار کھینچے راستے میں کھڑا نظر آیا، جس نے مجھے آگے بڑھنے سے روکا۔ عبد المطلب ڈر گئے، پوچھا کہ تم کون ہو، مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ بولا، اس مقدس مولود کی جب تک سارے فرشتے زیارت نہ کر لیں گے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ میں اسی کام کے لیے یہاں موجود ہوں۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ کعبہ شریف کی ساری عزتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی ساری کائنات نے منایا ہے۔ کسی نے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کر کے، اور کسی نے اوندھے منہ گر کر منہ چھپا کر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں یا بھائی بہن اور دیگر اقربا، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود خدا تعالی نے رکھا ہے۔ حکایت نمبر 762، رضاعت شریفہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا ہے۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ کیا اس کمرے میں بہت سے چراغ جل رہے ہیں؟ تو آمنہ خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے پیارے بچے کے چہرے سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اندر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور حضور کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی۔ حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے اپنی چشمان مبارک کو کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنا دایاں دودھ آپ کے منہ مبارک میں ڈالا تو آپ نوش فرمانے لگے۔ پھر بایاں دودھ منہ مبارک میں ڈالنا چاہا تو آپ نے رخ کو پھیر لیا۔ دودھ نہ پیا کیونکہ میرا اپنا ایک بچہ تھا۔ حضور نے انصاف فرما کر دودھ کا یہ حصہ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے رہنے دیا۔ میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آواز آنے لگی۔ اے حلیمہ، رضاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر میں جب اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں وہ بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں ایک دم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو میری سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور یہ میرا حال اچھا ہو گیا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور منبع نور اور نور علی نور ہیں، باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
بچپن شریف میں یہ علم تھا کہ حلیمہ میری دودھ پلانے والی ہے اور میرے دودھ میں دوسرا بچہ بھی شریک ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کلام کرنے لگے تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جس امت کو ایسا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہو وہ امت بڑی خوش قسمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم گناہگار سہی مگر حضور کی بدولت جنت میں جاتے ہوئے ہم تمام امتوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔